बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाक लॉ गाइड के चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पे ना सिर्फ कानून की बुनियादी तालीम को उजागर किया जाता है, बल्कि माशरे में एहसास कमतरी में मुब्तला लोग या वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए भी खड़ा हुआ जाता है और ये बताया जाता है कि कैसे इन लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है और कैसे इनके हकूक़ के लिए काम किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, ताकि जब भी यहाँ नई वीडियोस अपलोड की जाएं तो आप तक पहुँच सके। फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड नॉट ओनली लॉ बट सोशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक पर। इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत वसीयत का तारुफ। वसीयत अहदनामा एक दस्तावेज़ या एक आला है जो ऐलान करता है या उस पर मुश्तमिल है जायदाद के मालिक का इरादा है कि उसकी जायदाद को किस तरह ज़ाया किया जाए। तकसीम उसकी मौत के बाद वसीयत करने वाले की मौत पर असर होता है। ये उसे बनाने वाला अपनी मौत से पहले मनसूख कर सकता है। मर्ज़ी का मकसद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक वसीयत का मकसद ये है कि ख़ानदान के अरकान और दीगर रिश्तेदारों की देखभाल जहाँ उन्हें मुनासिब तरीके से फ़राहम नहीं किया जा सकता विरासत के कानून की तरफ से। उसके साथ ही नबी ने ऐलान किया कि ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जायज़ वारिसों की चोट। एक वारिस के हक़ में वसीयत करना दूसरे वारिसों के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इससे उनके वारिसों में कमी आएगी। इसके नतीजे में रिश्तेदारों की ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी होगी। वसीयत करने वाले को कानून की एक खासी हद तक दुरुस्तगी के ज़राए पेश करती है। जानशीनी और उसके रिश्तेदारों में से कुछ को हासिल करने के काबिल बनाना जो विरासत से खारिज हैं। इसकी जायदाद में हिस्सा और किसी अजनबी की तरफ से उसको फराहम की जाने वाली खदमात को तस्लीम करना। मर्जी का मौजू। जायदाद को मुंतकिल करने के काबिल होना चाहिए। जायदाद के वजूद में होना चाहे ज़रूरी है। वसीयत करने वाले को जायदाद का मालिक होना चाहिए। एक दुरुस्त वसीयत के लवाजिम। लेगिटर के वसीयत करने का अहल होना चाहिए। विरासत को उस तरह के वक्फ लेने का अहल होना चाहिए। वो जायदाद जो मुक्तदर की तरफ से होनी चाहिए, दी गई है और वो वसीयत की जा सकती है। लेगिटर और लेगटी के मुफ्त रजामंदी सास को जायदाद पर वसीयती हुकूक का हामिल। मामले में जहाँ वसीयत दुरुस्त होनी चाहिए, दर्ज झील सूरतों में वसीयत दुरुस्त नहीं है। अगर ये कानूनी वारिस के हक़ में हो, गैर पैदाइशी इत्तेफाकी वसीयत दुरुस्त नहीं। लेगिटर की अहलियत। हर बड़ा मुसलमान 18 साल से ऊपर का सही दिमाग वाला वसीयत कर सकता है। मुस्लिम कानून के तहत कानून साज एक बिल्कुल होना चाहिए। जहन को ठिकाने लगाने यानी लेगिटर को मुकम्मल तौर पर जानने का अहल होना चाहिए। इसकी सरगर्मियों के कानूनी नताइज ना सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए जब ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद बहुत। एक वसीयत जो मौत के अंदेशे में अमल में लाई गई हो दुरुस्त है, लेकिन शिया कानून के तहत अगर कोई शख्स खुदकुशी करने की कोशिश के बाद किसी भी वसीयत या अमल दरामद करता है, वसीयत बातिल है। एक नाबालिग वसीयत करने वाले के नाअहल है, ऐसी वसीयत बातिल है। लेकिन नाबालिग की तरफ से की गई वसीयत उसके बाद अक्सरियत हासिल करने पर उसकी तौसीक से तौसीक की जाएगी। गैर ज़रूरी असर रसूख, जबर या धोखा दही से हासिल की गई वसीयत दुरुस्त नहीं है और अदालत इस पर बहुत ज़्यादा गौर करती है। एक पुरदानिश खातून की वसीयत को तस्लीम करने में ख्याल रखें। इस तरह एक वसीयत को एक लेगेटर के ज़रिए अमल में लाना ज़रूरी है। उसकी आज़ाद रजामंदी। वसीयत करने वाले का वसीयत के बनाने या उस पर अमल दरामद के वक्त मुसलमान होना ज़रूरी है। एक विल काम करता है सिर्फ लेगेटर की मौत के बाद। उसकी मौत से पहले ये महज एक ऐलान है जिसकी बुनियाद पर वारिस को मुस्तकबिल में जायदाद मिल सकती है। अगर किसी मुसलमान की तरफ से वसीयत पर अमल किया गया हो जो मौत के वक्त मुसलमान ना रहे, तो वसीयत मुस्लिम कानून के तहत जायज़ है। एक लीगी की खसूसियात। कोई भी शख्स जो जायदाद रखने की सलाहियत रखता हो, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, पागल, नाबालिग, इसमें एक बच्चा, माँ का रहम वगैरह, वसीयत के तहत वारिस हो सकता है। इसी तरह जिन्स, उम्र, अकीदा या मज़हब कोई पाबंदी नहीं वसीयत लेने के लिए। विरासत बशमूल इसकी माँ के पेट में बच्चा को बनाने के वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। मर्ज़ी ये गैर पैदाइशी शख्स की विरासत बातिल है। एक वसीयत फ़िक़ही शख्स या किसी इदारे के फ़ायदे के लिए की जा सकती है, लेकिन ये ऐसा इदारा नहीं होना चाहिए जो मुस्लिम मज़हब के अलावा किसी और मज़हब की तरवीज करे। हिंदू मंदिर, ईसाई चर्च वगैरह किसी मजहबी या खैराती चीज़ के फ़ायदे के लिए वसीयत दुरुस्त है। एक बनाना गैर कानूनी है।
اسلام کے مخالف چیز کو فائدہ پہنچانے کی وصیت کرنا، جیسے ہندو مندر میں ایک بت کو، کیونکہ بت عبادت اسلام کے خلاف ہے، کسی کو اس کی مرضی کے خلاف حصص یا بینیفیشل مالک نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا کا عنوان وصیت کا موضوع صرف اس کے بعد وصیت کرنے والے کی واضح یا تقلید رضامندی سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وصیت کرنے والے کی موت، وہ شخص جس نے لیگیٹر کی موت کا سبب بنایا وہ قابل وراثت نہیں ہو سکتا۔ ایک ول کام کرتا ہے صرف ایک لیگیٹر کی موت کے بعد، لہٰذا ایک لالچی اور بے صبری کا سبب بن سکتا ہے جائیدادیں فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے لیگیٹر کی موت۔ تاہم یہ بھی غیر اہم ہے کہ آیا وارث اس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ وصیت کے تحت فائدہ اٹھانے والا ہے یا نہیں۔ جوائنٹ لیگیٹس، 2 یا 3 سے زیادہ وصیت کرنے والوں کو مشترکہ طور پر وصیت کی جا سکتی ہے جب ان میں سے کسی کا کوئی ایک خاص حصہ نہ ہو۔ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جائیداد تمام وارثوں میں برابر تقسیم ہے، لیکن جہاں لیگیٹر نے خود وراثت کے متعلق حصص کی وضاحت کی ہو تو ہر ایک وراثت والے کو حصص الاٹ کیے جائیں گے۔ سوال میں پراپرٹی، کسی بھی قسم کی جائیداد جسمانی یا غیر منقولہ، منقولہ یا غیر منقولہ تشکیل دے سکتی ہے۔ وصیت کا موضوع، لیکن وصیت کرنے والا صرف 2 کے تحت جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ شرائط: 1 اگر وہ موت کے وقت جائیداد کا مالک ہو۔ نمبر 2 جائیداد قابل منتقلی ہونی چاہیے۔ رضامندی، وصیت کے تحت قانونی ٹائٹل کو وارث کو منتقل کرنے سے پہلے یہ لینا ضروری ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آیا وہ وصیت قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اظہار یا مضمر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وارث کو وصیت کو مسترد کرنے کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی وارث کسی کی ملکیت سے انکار کرتا ہے اس کے لیے جائیداد کی وصیت کی تو وصیت نامکمل اور باطل سمجھی جاتی ہے۔ 1 اور 3 وصیت کے لیے کسی رضامندی کی ضرورت نہیں۔ جائیداد اجنبی کو وصیت میں ورثاء کی رضامندی ضروری ہے۔ ایک ورثہ کو جائیداد سے زیادہ وصیت کرنے والے رضامندی ضروری ہے۔ جائیداد کسی کو پوری جائیداد کی وصیت ہمیشہ باطل ہوتی ہے۔ متعلقہ لوگ جن کے حق میں افراد بنائے جا سکتے ہیں، ایک وصیت قانونی طور پر کے حق میں کی جا سکتی ہے، مندرجہ ذیل ہے۔ ایک فرد، ایک ادارہ، ایک غیر مسلم، ایک نابالغ، ایک پاگل۔ وہ لوگ جو وصیت نہیں کر سکتے، مندرجہ ذیل افراد وصیت نہیں کر سکتے۔ کون نابالغ ہے؟ پاگل کون ہے؟ جس کا دماغ ناقص ہے۔ وصیت اور اس کی اقسام، وصیت زبانی یا تحریری طور پر یا اشاروں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ زبانی وصیت، ایک سادہ زبانی اعلان کو بھی ایک درست وصیت کے طور پر سمجھا جانا چاہیے اور یہ برقرار نہیں ہے۔ وصیت کی تشکیل کے لیے کسی خاص عمل یا رسمیت پر عمل کرنا محض زبانی اعلان کافی ہے، لیکن اسے تاریخ کی درستگی کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا۔ وقت اور جگہ، تحریری وصیت، ایک وصیت لکھی ہوئی درست ہے چاہے اس پر لیگیٹر کے دستخط نہ ہو یا تصدیق شدہ نہ ہو۔ گواہوں کی طرف سے اشاروں سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار شخص بناتا ہے، ایک وقفے اور کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکتا، جامع انداز میں سر ہلاتا ہے، طریقہ، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، بولنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد وصیت جائز اور ٹھیک ہے۔ وصیت کی جانے والی جائیداد کی حد، اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کی وصیت کرنا چاہے تو اسے صرف اس حد تک اجازت ہے۔ وصیت کے قابل جائیداد کا 1/3 حصہ 1/3 کی اس حد تک حساب کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کے قرض و جنازہ وغیرہ کے اخراجات 1/3 کی حد سے زیادہ کوئی وصیت نہیں کرے گا۔ اس وقت تک عمل میں آئے گا جب تک کہ لیگیٹر کے ورثاء اس پر اپنی رضامندی نہ دیں۔ وارثوں کی صورت میں ان کی رضامندی نہ دیں تو وصیت صرف 1/3 کی حد تک درست ہوگی اور بقیہ 2/3 انٹیسٹیٹ جانشینی کے ذریعے منتقل کی جائے گی۔ ایک مسلمان جو اس کا کوئی وارث نہیں ہے وہ اپنی جائیداد کسی کو جتنی رقم میں دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ وصیت کی تنسیخ، مسلم قانون ساز کو ایک آزادانہ حق دیتا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے وصیت کو منسوخ کر سکتا ہے یا وصیت کا کوئی بھی حصہ اس کی طرف سے کسی بھی وقت عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی معقول چیز کو شامل کر سکتا ہے۔ مرضی کے ساتھ ساتھ ایک قانون ساز وصیت کو واضح یا مضمر طور پر منسوخ کر سکتا ہے۔ ایکسپریس منسوخی ایک واضح تنسیخ زبانی یا تحریری طور پر کی جا سکتی ہے۔ تقلید منسوخی، وصیت کے خلاف قانون ساز کے ذریعے کیا گیا کوئی بھی عمل وصیت کو منسوخ کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایسا عمل جو وصیت کے موضوع کے فنا کا باعث بنتا ہے وصیت کی مضمر منسوخی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ وصیت کی شرائط، دیگر تحفظات جو مسلم قانون کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے میں شامل ہیں۔ کوئی شخص جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے خواہ وہ جائیداد لکھتے وقت اس کے پاس نہ ہو، وصیت کرتا ہے لیکن موت کے وقت اس کے پاس ہوتا ہے، اگر نہیں یقیناً مرضی کالعدم ہو جاتا ہے
کوئی فرد وصیت پر کوئی شرط یا درخواست نہیں رکھ سکتا، وصیت کرنی پڑتی ہے، غیر مشروط ہو تاہم کوئی ایک متبادل وصیت کر سکتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص وارث ہو، زندہ نہیں، دوسرے وارث کو اس کے اثاثے ملیں گے۔ معروف دلچسپی کا اصول۔ مرضی کی اہمیت۔ اسلامی وصیت کی اہمیت درج ذیل 2 احادیث سے واضح ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جس کے پاس وصیت کرنے کے لیے کچھ ہو وہ 2 راتیں نہ گزرنے دے اس کے بارے میں وصیت لکھے بغیر۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، ایک آدمی 70 سال تک نیکیاں کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اپنے سے نکلنے والی ناانصافی کرتا ہے، آخری عہد نامہ اس کی اعمال کی برائی اس پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ داخل ہو جائے گا آگ میں۔ ایک آدمی 70 سال تک برے کام کرتا ہے لیکن اس کے بس میں ہے آخری وصیت اور وصیت اس کے عمل کی نیکی اس پر مہر لگ جائے گی اور وہ کرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احمد اور ابن ماجہ۔ کیس کے قوانین: مسز فاطمہ منصوری PLD 2017 309 سندھ۔ جبکہ ایک مسلمان کی وصیت کرنے کی صلاحیت کو اصولوں کے تحت محدود کر دیا گیا۔ اسلامی قانون جس کے مطابق وصیت صرف ایک تہائی کی حد تک ہو سکتی ہے، وصیت کرنے والے کی جائیداد، تاہم اس صورت میں جہاں ورثاء نے مذکورہ وصیت پر رضامندی ظاہر کی، جائیداد کے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جو بذات خود درست نہیں تھی، درست ہو۔ حسینی بیگم بمقابلہ محمد مہدی AIR 1927۔ ایک وارث کو تمام جائیداد کی وصیت دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر باطل ہے۔ PLD محمد خان بمقابلہ حبیب اللہ خان 1994 SC 650۔ اگر کوئی شخص ایک وارث کو جائیداد تحفے میں دے، اسی طرح دوسرے وارث کو محروم کر دے تو اس حقیقت سے قطع نظر کہ محروم وارث ایک متقی اور مذہبی شخص ہے یا ناخواندہ ہے اور بے کردار، ایسا تحفہ باطل نہیں ہوگا۔ دی گئی وجوہات یہ ہیں کہ عطیہ دہندہ اس جائیداد کا تصرف کرتا ہے جس کا وہ واحد مالک ہے اور کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک اس میں اگرچہ ایسا تحفہ ورثاء کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ باطل ان ائمہ کے نزدیک اگر باپ ایک وارث کو ترجیح دے گا تو اس سے ترجیحی تحفہ باطل نہیں ہوگا۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے وصیت جائیداد کا تصرف ہے جو اس وقت نافذ العمل ہوتا ہے اور اسے بنانے والا شخص یہ اس کی موت سے پہلے کے وقت سے کام کرتا ہے۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔